بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا روحانی سفر، زندہ کہانیاں، اللہ کی تلاش۔ السلام علیکم دوستوں، میری آپ بیتی ایسی ہے کہ آپ کو پڑھ کر کچھ عجیب سا لگے گا۔ میں ایک نیم سرکاری ادارے میں ایک درمیانی سی پوسٹ پر کام کرتا ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب آتش جوان تھا۔ میں اپنی دنیا داری میں مگن تھا۔ مجھے بچپن سے ہی مطالعہ کا بہت شوق تھا۔ میں مختلف موضوعات پر کتابیں خرید کر پڑھتا رہتا تھا۔ میرے پاس اپنی ذاتی چھوٹی سی لائبریری تھی، اور اس کے علاوہ میں شہر میں موجود لائبریریوں سے بھی استفادہ کرتا رہتا تھا۔ ایک دن میرے ایک دوست نے مجھے کتاب لا کر دی کہ فردوس بھائی، اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ ساتھ ہی کتاب کے کافی تعریف بھی کی کہ اس میں وہ سب کچھ ہے جو آج تک آپ نے نہیں پڑھا ہوگا، بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا۔ میں نے بڑے اشتیاق سے کتاب لی اور دوست کا شکریہ ادا کیا۔ کتاب کے ٹوٹل 9 باب تھے۔ کتاب کے 8 باب پڑھ کر میرے چاروں طبق روشن ہو گئے، اور خود کو اندر سے جھنجھوڑنے والی کتاب تھی، جس میں مذہبی رنگت بھی تھا۔ عرفان، نفس اور روحانیت پر بحث تھی، اور اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ ہم اللہ کو کیسے تلاش کریں، کیسے اسے پا سکتے ہیں۔ کتاب پڑھ کر کافی دن تو میں سوچتا رہا۔ میں کتابیں پڑھتا تھا، مگر ایسے رنگ کی کتابیں میرے مطالعہ میں نہیں تھیں۔ میں جوں جوں سوچتا، میرے اندر اللہ کی تلاش کا جذبہ شدید سے شدید تر ہوتا گیا۔ انسان کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس سے متعلقہ مقام پر جاتا ہے۔ جب مجھے اللہ کی تلاش تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ اللہ کا گھر تو مسجد ہے، وہ مجھے وہیں ملے گا۔ میں مسجد میں باقاعدگی سے جاتا اور 5 وقت کی نماز پڑھتا، مگر میرے اندر وہ کمی اسی طرح تھی۔ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد میں نے مسجد کے مولوی صاحب کو گھیر لیا۔ میرے خیال کے مطابق وہ ہر وقت اللہ کے گھر رہتے تھے اور یہاں ڈیوٹی کرتے تھے۔ لازمی بات ہے انہوں نے اللہ کو تلاش لیا ہوگا۔ میں نے ان سے یہ سوال کیا تو وہ میری کم علمی پر مسکرائے اور کہا کہ اللہ کے رستے پر چلو۔ میں نے سوال کیا کہ اللہ کا رستہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، قرآن کی تلاوت کرو، جتنا ہو سکے نیکی کے کام کرو، اور دین کے علم کو سیکھو اور اس پر عمل کرو، اور ہاں، سب سے پہلے تم داڑھی رکھو کیونکہ تم کلین شیو ہو۔ میرے دماغ میں کچھ بات بیٹھی۔ میں نے کہا چلو یہ بھی کر لیتے ہیں۔ میں نے داڑھی رکھ لی، 5 وقت کی نماز جماعت پڑھتا، مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرتا، قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ تلاوت کرتا، زکوٰۃ صدقہ دیتا۔ میں جب مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرتا تو وہ مجھے اسلام سے زیادہ فرقہ وارانہ تعلیمات پر مبنی لگتی۔ فقہ کا علم پڑھتا تو صرف وضو پر سینکڑوں مسئلے لکھے ہوتے، نماز کے الگ، حرام، نجس، مبطل، مستحب، واجب، فرض، واجب تخیری، سنت موقدہ، اسی طرح احادیث کی نہ جانے کتنی قسمیں لکھی ہوئی تھیں، جن کو پرکھنے کے لیے علم الرجال کا پڑھنا ضروری تھا۔ جیسے جیسے پڑھتا میرے اندر یقین سے زیادہ شک پیدا ہو جاتا کہ وضو ٹھیک ہوا ہے، کہ نماز کا قیام، سجود ٹھیک ہیں یا نہیں، اول وقت کیا ہے یا نہیں، انتہا کیا ہے۔ میرے دماغ میں اتنے مختلف مسئلے گونجتے رہتے تھے کہ کئی دفعہ میں نماز کی رکعت بھول جاتا۔ ایک دن میں نے مولوی صاحب کو کہا کہ کیا میں دوسرے فرقوں کی کتابیں بھی پڑھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے پڑھ کر کیا کرنی ہے؟ پہلے اپنی فرقے کی کتاب تو مکمل پڑھ لیں، پھر دوسروں کی پڑھ کر کیا کریں گے؟ وہ کون سا حق پر ہیں؟ دفعہ مارو انہیں۔ میں نے کہا، کیا ہم اپنی زکوٰۃ دوسرے فرقے کے لوگوں کو نہیں دے سکتے؟ دوسرے مذاہب کے لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے؟ مولوی صاحب نے کہا نہیں، اور پھر مجھے بڑے مولوی صاحب کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا، مولوی صاحب، قرآن میں اللہ نے خود کو رب العالمین کہا ہے، تو کیا عالمین صرف ہمارا فرقہ ہے؟ مولوی صاحب نے میری بات سن کر منہ بنا لیا اور مجھے واپس جانے کو کہا۔ میرا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ اللہ کی تلاش کی تڑپ میرے دل میں ایسی ہی تھی۔ میں ان لوگوں سے مایوس ہو چکا تھا۔ علماء اللہ کی تلاش سے زیادہ فرقہ پرستی پر زور دیتے۔ میں یہی سوچ سوچ کر پریشان تھا کہ ایک دن میری ملاقات ایک صاحب سے ہوئی
जो बहुत ज़बरदस्त बातें करते थे। इनकी बात सूफियाना होती, जो सीधी दिल को लगती। मैंने इनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा, अरे भाई, तू किधर इन मुल्लाओं के चक्कर में फंस गया है? अल्लाह की तलाश है तो किसी सूफी बुजुर्ग पीर के पास जाओ, अल्लाह इनके अंदर रहता है। मैंने इश्तियाक से कहा, जनाब मैं तो किसी को नहीं जानता, आप किसी को जानते हैं तो बता दें। उन्होंने झट से कहा, लो मियाँ, ये क्या बात हुई, अभी तुम्हारा मसला हल कर देते हैं। हमारे पीर साहब के पास चलो जिनकी हम बैत में हैं, क्या बा कमाल ज़ात है। फिर उन्होंने अपने पीर साहब का ऐसा नक्शा खींचा, ऐसी तारीफ की कि मैं तो सुन सुन कर ही दीवाना हो गया। जुमरात को हम पीर साहब के आस्थाने पर पहुंचे। आस्थाने के बाहर बड़े से बोर्ड पर इनके नाम के साथ बहुत आगे और पीछे बड़े बड़े अलकाबात के ढेर लिखे हुए थे। हज़रत आला गौसे दौरान पीर मुजद्दद रहबर शरीयत और तरीक़त नूर हकीकत शिफा अल्लाह शाफी साहब। मैंने हैरत से पूछा कि ये सारा कुछ ये हैं? तो लाजमी बात है, बहुत पहुँचे होंगे। आखिर अल्लाह इनके अंदर है, और मुझे अगर अल्लाह की तलाश है तो इनके अंदर का सफ़र करना होगा। फ़िलहाल मुझे आस्थाने के अंदर दाखिल होना था, जहाँ लोग आ जा रहे थे। आस्थाना नीली पीली झंडियों से सजा हुआ था। छत पर बड़ा सा पीला झंडा लगा हुआ था। दीवारों पर जा बजा पीर साहब के फरामीन लिखे हुए थे। हम चलते हुए एक बड़े से हाल में पहुंचे, जहां हमसे पहले मुरीदैन नीचे कालीन पर बैठे हुए थे। हाल की दीवारों पर पीर साहब की मुख्तलिफ तस्वीर लगी हुई थी। अंदर स्पीकर पर किसी कवाल की म्यूजिकल कवाली लगी हुई थी, जिस पर सब झूम रहे थे। हम भी अंदर एक जगह बैठ गए। कुछ देर बाद पीर साहब अंदर जलवा अफरोज हुए तो सब मुरीदैन रकू के बल झुक गए। पीर साहब हाल में एक बड़ी सी मसनद पर बैठ गए। हालांकि अंदर एसी और पंखे चल रहे थे, मगर इसके बावजूद दो अशखास बड़े बड़े मोर पंख लेकर पीर साहब को प्रोटोकॉल से हवा दे रहे थे। पीर साहब का सांवला रंग था, खूब पले हुए थे, दरमियाना कद, बड़ी सी तोन, बड़ी बड़ी बाल जो कंधों तक आए हुए थे। सर पर तुर्की सफ़ेद टोपी पहन रखी थी, चमकदार कलर्ड शेरवानी पहन रखी थी, नीचे सफ़ेद शलवार थी। आंखों में खींची हुई सुरमे की धारियां, चेहरे पर सलीके से रखी दरमियानी दाढ़ी। उन्होंने कुछ देर अरबी में कलाम मुकद्दस की चंद आयात पढ़ी, फिर लेक्चर दिया, जिसमें ज़्यादातर इनके अपने फ़ज़ाइल और मुरीदैन के लिए खुशखबरियाँ थीं। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बकिया हिस्सा अगली आने वाली इकसात में पेश किया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।